بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم موسم سرما سے متعلق شریعت میں اس کی فضیلت، احادیث و آثار میں اس کا تذکرہ اور اس کے حوالے سے اس کے متعلقہ فقہی احکام اور مسائل سمجھنے کے لیے مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر ہم سب کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کورس کے حوالے سے جو اشتہار چلا اس میں آپ نے یقیناً اس کورس کے موضوعات بغور پڑھ لیے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے اسی چیز سے اپنا سبق شروع کریں گے کہ جو کائنات کی کسی بھی چیز کی تبدیلی میں، کسی بھی قسم کے پیش آنے والے تغیر میں ایک مومن کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، اسے مزید روشن کرنا اور اس کو مزید قوت بخشنا، اور اس کے جتنے بھی اسباب ہیں ان پہ عمل کرنا۔ کائنات میں جتنے بھی تغیرات پیش آتے ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ دن کے بعد رات کا آنا ہو، رات کے بعد دن کا آنا ہو، سورج کے بعد چاند کا آنا ہو، پھر چاند کے بعد سورج کا آنا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی ہو یا بڑی سے بڑی تبدیلی ہو، کائنات میں جتنے تغیرات ہیں، چاہے وہ دن رات کی تبدیلی ہو، چاہے وہ موسموں کی تبدیلی ہو، ان ساری چیزوں میں ایک مومن کو اور ایک عقل سلیم رکھنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نظر آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یقیناً ان سب کے پیچھے کوئی ایسی ذات کار فرما ہے، ایسی خالق ذات کار فرما ہے جو حکیم ذات ہے۔ تو ایک مومن جب ان چیزوں میں تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یقیناً وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی ذات موجود ہے۔ اور خود انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے تو انسان کا اپنا وجود یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے۔ صرف انسان کے وجود میں آپ کو کائنات میں کچھ بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ اتار چڑھاؤ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، خشکی ہو، تری ہو، یہ ساری چیزیں اگر انسان اپنے وجود میں دیکھے تو وہاں بھی اس کو نظر آتا ہے، اور پھر وہاں سے بھی اس کی پہلی نظر اس چیز پہ جاتی ہے کہ یقیناً یہ جو میرا وجود ہے، اگر انسان اپنے جوڑوں کو دیکھے تو انسان کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک جسم کا حصہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر دلیل ہے۔
انسان کے جسم کی ایک ایک چیز اور کائنات میں پھیلی ہر چیز وہ اللہ تبارک و تعالی کا پتہ دیتی ہے۔ اور ایک شاعر نے کیا ہی زبردست شعر کہا کہ چمن میں فصل گل و لالا دیکھنے والوں، گلوں میں عکس رخ باغباں بھی ہوتا ہے۔ کہ اے وہ لوگوں جو چمن میں آئے ہو، چمن میں پھر رہے ہو، اور ہر چیز تمہیں یہاں کی خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور ساری گھاس اگر گھاس پھوس ہے تو وہ بھی برابر کی ہوئی ہے اور لوگوں کو خوبصورت لگ رہی ہے۔ گھاس اگر حد سے زیادہ اگر کسی چمن میں زیادہ ہو جائے تو وہ اگر وہ لوگوں کی تفریح گاہ ہے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین سے گھاس جو ہے وہ برابر ہوئی ہو۔ اور اسی طرح پھر وہاں پہ بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں، درخت ہیں چمن کے اندر، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں تم لوگ انہیں دیکھ تو رہے ہو، لیکن صرف ان چیزوں کو نہ دیکھو۔ یہ خوشبودار پھول ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، تم یہ دیکھو کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے مالی کی محنت ہے، باغبان کی ان چیزوں کے پیچھے محنت ہے۔ اس نے اسے دن رات پانی لگایا، اس نے جو ہے اس کے اوپر مشینیں چلائیں، گھاس کو برابر کیا، ادھر ادھر سے کٹائی کر کے ان چیزوں کو برابر کیا، اور یہ جو پھول تمہیں خوشبو دے رہے ہیں اس کی اس نے حفاظت کی۔ تو ان پھولوں کے اندر تمہیں اس مالی کا چہرہ نظر آنا چاہیے۔ تو کائنات، اتنی بڑی کائنات، اور اس کی چیزیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت چیزیں ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا، اور کروڑوں مخلوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ تو کتنی مخلوقات ہیں ابھی جو انسان شمار کر سکا ہے، وہ بھی کروڑوں میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں۔ اور موسموں کی تبدیلی کا تعلق وہ بھی اسی چیز سے ہے کہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ پہلے سے ایمان والا ہے تو اس کا ایمان مزید روشن ہوتا ہے، ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے، ایمان مزید کامل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ عقل سلیم رکھنے والا کوئی انسان ہے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے اختلاف میں، ان کی ہیر پھیر میں، لآیات، یقیناً بہت نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہو، عقل سلیم ہو، ان کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور وہ عقل سلیم والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جن کو ان میں نشانیاں نظر آتی ہیں اور ان کی نظر ہی ان چیزوں پر ہونی چاہیے؟ جیسا کہ آپ سے بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کائنات میں غور و فکر کرنا یہ قلبی عبادت ہے، انسان کے دل کی یہ عبادت ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سب کچھ پیدا کیا ہے، ان میں غور و فکر کرنا یہ ایمان والے کا کام ہے۔ تو یہ بھی ایک قلبی عبادت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے ہیں عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے ہوئے، ہر حال میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، ان میں موجود چیزیں، ان میں پیش آنے والے تغیرات، تبدیلیاں، ان چیزوں میں وہ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ ایک تو آپ اس کے خالق ہیں، اور ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو لہذا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، آپ پاک ذات ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور آگے کچھ چیزیں اور گنوائیں،
اور آخر میں جا کے فرمایا کہ اس میں لآیات لقوم یعقلون، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کے آنے جانے میں، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو کائنات میں غور و فکر ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا بھی انسان تدبر کرے، غور و فکر کرے، اتنا ہی اس کے راز، اس کے اسرار، اس کے رموز وہ انسان پر منکشف ہوتے ہیں، اور وہ پھر خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پہ اس کا ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ایمان مزید روشن ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ اور کمال ایمان کے لیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے، یاد رکھیں، کامل مومن بننے کے لیے کہ انسان، آیا اسے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے یا نہیں جوڑتی؟ ہر معاملے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایمان کا وہ معیار اور وہ کمال نہیں ہے انسان کے ایمان میں کہ جو ایک انسان کا، ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا ہونا چاہیے اور جو کہ مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنا یہ قلبی عبادت ہے، اور اگر یقیناً ان چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ان سب کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، اور اس سبب کے ذریعے سے اگلی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا وہ محرک ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، میرا بھی آپ کا بھی، کہ جو مسبب الاسباب ذات ہے، جس نے ان اسباب کو بھی پیدا کیا، جو ان اسباب کے پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے یہ سارا کارخانہ جو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے یہ ترتیب دیا ہے کہ سورج چاند کے مدار میں نہیں جا رہا، چاند سورج کے مدار میں نہیں جا رہا، اور ہر چیز اپنی مقررہ چیز میں گردش کر رہی ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ایک ترتیب اس کی بنا دی ہے، ایک سفر اس کا مقرر کر دیا ہے، ایک اس کا ہدف مقرر کر دیا ہے، بس اس کے علاوہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو اسباب بھی جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنے اسباب ہیں، ان سب کی خالق ذات بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ایک مومن جب غور و فکر کرے کائنات میں، تو یقیناً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت پہلے سے حاصل ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید وہ روشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ویسی معرفت نصیب فرمائے جیسا کہ معرفت کا حق ہے، جو کہ مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ موسم سرما، سردیوں کا موسم، اللہ اکبر، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کے وجود کی وجہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو اتنی سخت شدت تھی اس میں، اور اتنی گرمی تھی کہ اس گرمی کے وجہ سے، اس شدت کی وجہ سے، جہنم کا خود اپنا بعض حصہ جہنم کو ہی کھائے جا رہا تھا، اتنی سخت، اتنی شدید تپش رکھی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں، تو خود وہ اس گرمی کو برداشت نہ کر سکی، جو جہنم خود بنی ہی اس لیے ہے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی، تاکہ کچھ جو ہے وہ تخفیف ہو جائے، کچھ کمی آ جائے اس میں۔ تو اب وہ سال میں جہنم 2 سانس لیتی ہے، اور یہ جو سردی گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ اسی سانس کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالت النار ربی اکل بعضی بعضا، تو فأذن لی اتنفس، کہ یا اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، مجھے اجازت دے تاکہ میں سانس لے سکوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس جو ہے وہ سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تو فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ جو تم گرمی میں جو اثر محسوس کرتے ہو، یہ اسی جہنم کے سانس کا اثر ہے، اور یہ تم ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، یہ بھی جہنم کے سانس کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سردی ہے، جہاں ایک طرف اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں، وہیں یقیناً اسی سردی میں بعض مرتبہ ایسی شدت آتی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، یا بعض ایسے تغیرات آتے ہیں۔ اب دنیا میں انسان ہیں، اور مختلف چیزیں اب تک ایجاد ہو چکی جن کی وجہ سے جو ہے وہ دھند کا مسئلہ ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو سردی کا ایک جیسے اچھا پہلو ہے، اور انسان اگر اسے حاصل کرنا چاہے تو وہ اسے حاصل کر سکتا ہے، تو اسی طرح سردی کا ایک شر والا پہلو بھی ہے۔ اس کے حوالے سے عافیت کی انشاءاللہ آپ سے دعا بھی عرض کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جہنم کے اندر بھی سردی کا جو ہے وہ عذاب موجود ہے، یعنی سردی کا عذاب جہنم کے اندر موجود ہے، جیسے گرمی کا اس کے اندر عذاب موجود ہے کہ سخت گرمی اور جلسا دینے والی، اور جس کی حالات قرآن کریم نے بیان فرمائے، اور انسان اگر پڑھے اس کو تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو جہنم کے اندر سردی کا بھی عذاب ہے، سخت سردی والا عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا كان يوم حار فقال الرجل لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم، کہ جب گرمی کا دن ہو اور کوئی بندہ یوں دعا مانگے کہ لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم، کہ کتنا سخت گرم دن ہے، اور پھر ساتھ وہ یہ کہے کہ اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اس کو اس گرمی سے جہنم کی گرمی یاد آئے، اور وہ اس کے ذریعے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قال اللہ عز وجل جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہتے ہیں ان عبدا من عبادی استجار بی من حرک فاشہدی انی اجرتہ، کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تیری گرمی سے مجھ سے پناہ مانگی ہے، اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اس پر تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری تپش اور گرمی سے پناہ دے دی ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا، اور وَإِن كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ، اور جب سخت سردی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کتنی سخت جو ہے وہ سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے زمہریر سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ جہنم میں ایک طبقہ ہے، طبقہ زمہریر، تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم کے زمہریر سے پناہ عطا فرما دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے قد استجارنی من زمہریرک، پناہ مانگی ہے تیرے زمہریر سے، وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُ، میں نے اسے پناہ دے دی اور تو اس پہ گواہ بن جا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ما زمہریر جہنم، کہ یا رسول اللہ جہنم کا زمہریر یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیت یلقی فیہ الکافر، کہ وہ جہنم کی ایسی جگہ ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا، فیتمیز من شدت بردها بعضه من بعض، اور اس کی ٹھنڈک اور سردی اتنی سخت ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کافر کے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہو جائے گا، اتنی سخت سردی ہوگی۔ آپ نے دیکھا جب سخت سردی ہوتی ہے تو جسم جو ہے وہ پھٹ رہا ہوتا ہے، پھر بعض لوگ ویزلین لگاتے ہیں، لوشن وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ اتنی سخت سردی ہوگی جہنم کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمہریر جو طبقہ ہے، طبقہ زمہریر جہنم کا ٹھنڈا ترین طبقہ، اس میں جب کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کا جسم جو ہے وہ اس کی ٹھنڈک کی سختی کی وجہ سے یتمیز، جدا ہو جائے گا، الگ الگ کٹے گا اس کا جسم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت کعب نے فرمایا کہ ان فی جہنم بردن هو الزمہریر، ان فی جہنم بردن هو الزمہریر یسقط اللحم عن العظم حتی یستغیث بحر جہنم، کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے ٹھنڈا طبقہ جس کا نام زمہریر ہے، اور وہ ہڈیوں سے گوشت کو گرائے گا،
اتنی ٹھنڈک کا عذاب ہے کہ وہاں پہ جو ہوں گے ان کے گوشت وہ ہڈیوں سے گریں گے، نیچے اتریں گے، اور اتنا وہ اس سختی کو محسوس کریں گے، اس ٹھنڈک کو ایسے وہ محسوس کریں گے کہ حتی یستغیثوا بحر جہنم، کہ جہنمی لوگ پھر جہنم کی گرمی حاصل کرنے کے لیے فریاد کرنے لگیں گے کہ اس ٹھنڈک میں ہمیں اتنا عذاب مل چکا ہے، اتنے ہم سرد پڑ چکے ہیں اور ہمارا جسم ایسے کٹا جا رہا ہے کہ پھر وہ جہنم کی جو گرمی ہوگی اس کی طلب کریں گے، اس کا استغاثہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کی جتنی گرمی بہت سخت ہے، اسی طرح جہنم کی سردی بھی بہت سخت ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ سردی کے موسم میں جہاں وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، مواسم کو دیکھ کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف اعتبار سے موسموں کے ساتھ جو ہے وہ فائدے جڑے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں یہ دونوں موسم رکھے ہیں، گرمی بھی رکھی ہے، سردی بھی رکھی ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ احادیث اور قرآن جو ہے وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ تو انسان کو پھر پناہ مانگنی چاہیے، اس چیز کا استحضار رکھنا چاہیے انسان کو۔ اللہ اکبر۔ تو موسم سرما کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، یقیناً اس سے انسان بعض مرتبہ اتنی سرد ہوتی ہیں، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، اور جب اگر کسی کے پاس گرم کپڑے نہ ہوں اور اسی طرح سردی سے بچاؤ کا مناسب سامان اور مناسب انتظام انسان کے پاس نہ ہو، تو پھر یہ تکلیف مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر اس کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ پھر بیماری آگے بڑھتے ہوئے کئی پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ وہ دل اور جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو فیصلے پہ راضی رہے، صبر سے کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے۔ یہ جو عافیت کی دعا ہے بہت ہی عجیب دعا ہے، یہ اس کے حوالے سے یہ الگ ایک موضوع ہے، عافیت کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی جو اللہ کے نزدیک عافیت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، ایسی چیز ہے عافیت۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ اسأل اللہ العفو والعافیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے العفو والعافیہ، بخشش اور عافیت کا سوال کرتے رہو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ یقین کے بعد یعنی ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کسی چیز سے بھی نہیں نوازا گیا۔ ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جو بہترین نعمت ہے وہ عافیت ہے، اور جسے عافیت نصیب ہو گئی دنیا جہان کی نعمت سمجھو سے نصیب ہو گئی۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور موسم کا رونا نہیں رونا چاہیے کہ گرمی اتنی سخت ہے، سردی اتنی سخت ہے، اور نہ اسے برا بلا کہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسب بنو آدم الدہر و انا الدہر، کہ بنی آدم زمانے کو برا بلا کہتا ہے، یسب بنو آدم الدہر، کہ بنی آدم یہ انسان یہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وہ انت دہر، جبکہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی کہ زمانے میں الٹ پھیر کرنے والا، زمانے کو تبدیل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات کی الٹ پھیر فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے اس کائنات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں جو تبدیلی آتی ہیں جو سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ انت دہر، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، بیدی اللیل والنہار، اور یہ دن رات کا پلٹنا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے میں جب انسان کو یہ چیز پتا ہے، ایک مسلمان خصوصاً، تو پھر وہ زمانے کو نہ کوسے اور ان چیزوں کا رونا نہ روئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بخار
کے حوالے سے بخار کو بلا بلا کہنے سے منع فرمایا تھا، یعنی کہ اس موسم کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے آ جاتی ہیں یہ چیزیں سامنے، بخار ہو جاتا ہے، دیگر معاملات ہو جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی جو ہے لوہے سے زنگ کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی آئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو جو آزمائش دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کتنا جو ہے وہ اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہے، اور انسان کے برداشت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں فرماتے، وہ اتنا ہوتی ہے برداشت میں، بس یہ دماغ کا سارا ہیر پھیر ہوتا ہے کہ دماغ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات کو بھول کے اس چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیا جاتا ہے کہ جو چیز انسان کی ناپسندیدہ ہو اور وہ اسے نہ چاہتا ہو۔ اب ایک آدمی بخار کی حالت میں وہ دیکھے یار میں بخار میں ہوں، لیکن بخار کے ساتھ میرے گناہ بھی تو دھل رہے ہیں، جیسے لوہے سے زنگ اترتا ہے، ساتھ ہر لمحے جو میں سانس لے رہا ہوں میں تو سویا ہوا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، میرا سانس چل رہا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اختیار سے سانس لیتا ہے؟ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلا دیا اور سانس چل رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی یہ سانس ختم ہو جائیں گی۔ تو انسان سویا ہوتا ہے ہر وقت، اس کا اختیار بالکل سلب ہو جاتا ہے، حالانکہ نیند میں کوئی اگر طلاق بھی دے دے، طلاق جیسی چیز بھی اس کی واقع نہیں ہوتی، سویا ہوا ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، وہ خواب میں اگر بول دے تو انسان بالکل بے اختیار ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک موت طاری ہو جاتی ہے، یہ نیند موت کی بہن ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی احسانات اس کے اوپر جو ہے وہ برس رہے ہوتے ہیں، برس رہے ہیں، بخار کی حالت میں بھی اسے ساری چیزیں یہ نصیب ہو رہی ہیں، اور انسان گنتا جائے کتنے احسانات ہیں، دل دیکھے چل رہا ہے، دھڑک رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، انسان جاگا ہے کام کر رہا ہے، سو رہا ہے کام کر رہا ہے، ہر حالت میں یہ دل دھڑک رہا ہے، خون چل رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو انسان ان ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے، بس ایک چیز دماغ میں لے آتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں شروع۔ اور پھر یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ خود ان موسموں کے ساتھ خود کو اپنا ٹیمپریچر برابر کر لیتا ہے، کہیں ٹھنڈ ہے سردی ہے تو اس کے مطابق جسم اپنا وہ لیول کر لے گا، کہیں پہ گرمی ہے تو اس کے مطابق، تو یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھا، ایک تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت مزید روشن ہوتی ہے، اور ساتھ یہ کہ انسان ان چیزوں کا بھی استحضار رکھے، ایسے مواقع پہ صبر سے کام لے، اور ایسے مواقع پہ ان چیزوں کو سوچے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ جب یہ چیز ہوگی، جب ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شکر میں بسر ہوگا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بھی مزید مضبوط ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مزید رحمتوں سے اور انعامات سے بھی انسان کو نوازیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو موسم ہے مجھے اس کے شر سے بچا لیجئے، سردی کے شر سے میں بچ جاؤں، سردی کی جو خیریں ہیں مجھے نصیب ہو جائیں، گرمی کے شر سے میں بچ جاؤں، گرمی کی خیریں نصیب ہو جائیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے شر سے میں بچ جاؤں، مجھے ان کی خیریں نصیب ہو جائیں، تو یہ عافیت ہوتی ہے، آپ کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، لوگوں کے شر سے اور باقی چیزوں کے شر سے آپ محفوظ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دعائیں منقول ہیں، مسنون دعاؤں میں عافیت کی دعائیں وہ ملتی ہیں، البتہ ایک دعا عافیت کی ایسی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اس دعا کو جو ہے وہ صبح و شام ترک نہیں فرماتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، یعنی ہر صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہ دعا پڑھتے تھے، عافیت مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عافیت مانگنے کے اتنے خود کو محتاج محسوس کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے انعامات نصیب کیے، تو ہمارے لیے تو ضروری ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت کی وہ جامع دعا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام مانگا کرتے تھے، وہ دعا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں آپ سے اپنے دین، دنیا، اپنے اہل و عیال و مالی اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ
استر عوراتی، میرے عیوب کو چھپا دے، وآمن روعاتی، اور مجھے گھبراہٹ میں امن عطا فرما، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور اے اللہ میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ تو ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما، دین و دنیا کی، آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ تو یہ عافیت جسے نصیب ہو گئی، جیسے آپ کے سامنے روایت عرض کی، تو عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ عافیت کی نعمت ہے۔ اللہم انا نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، جمع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اپنے اکیلی لیے مانگے تو اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ، اللہ اکبر، قرب کا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں اپنی ذات کی طرف توجہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر 8 بجے ہماری کلاس شروع ہوگی، اور پرسوں بھی سبق ہے، 3 دن کی یہ کورس ہے، تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بر وقت آئیں، اور پھر انشاءاللہ بر وقت کلاس ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ عافیت کی جو دعا ہے، یہ آپ نے لازمی اس کو یاد بھی کریں، اور جن کا معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت جو ہے وہ مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔